بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جو مخالفین کی طرف سے ایک اعتراض ہے، ایک تنقید ہے کہ جی آپ لوگ یہ نظر نیاز کرتے ہو، نظر نیاز کھاتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے اس نظر اور نیاز کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن میں، حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور قرآن میں سے جو کچھ میں عرض کروں گا وہ انشاءاللہ اہل سنت کے تراجم سے کریں گے۔ سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کا، جس کی تفسیر کی ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور یہ سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے۔ خادم الحرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز السعود ملک المملکت العربیہ السعودیہ۔ اور یہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں نا، ان کو سعودی حکومت کی طرف سے گفٹ کے طور پر ایک قرآن مجید انہی کی زبان میں، جس زبان کے وہ بولنے والے ہوتے ہیں، اس زبان میں گفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے ترجمے کے ساتھ۔ تو میں جب گیا تھا حج کرنے کے اوپر تو مجھے یہ قرآن مجید سعودی عرب سے تحفے کے طور پہ ملا تھا۔ اس کی سورہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے اور اس کی 27ویں آیت ہے، یہ ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ہے۔ اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے 2 بیٹوں کا، جب نیاز کی دونوں نے، کچھ نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی، اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی، کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں میں سے۔ یعنی آدم کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے نیاز کی۔ اور نیاز کو شرک کہنے والوں، نیاز کو بدعت اور کفر کہنے والوں، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے شرک کیا تھا، کفر کیا تھا، بدعت کی تھی۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں جی یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ بھئی آدم علیہ السلام سے شروع ہے، یہ نیاز کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ یہ آدم کے بیٹوں نے نیاز کی ہے۔ 2 بیٹے تھے ان کے، حابیل اور قابیل۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، دونوں نے نیاز کی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی نیاز کو قبول نہیں کیا، حابیل کی نیاز کو قبول کیا۔ یعنی قاتل کی نیاز کو قبول نہیں کیا، مظلوم اور مظلوم کی نیاز کو قبول کیا۔ تو جو مظلوم کے لیے نیاز کرتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے، جو قاتل ہوتے ہیں نا ان کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی نیاز اسی لیے قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ نیاز سے چڑھتے ہو۔ ہماری نیاز قبول ہوتی ہے، ہم مظلوم کی خاطر نیاز کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی دوسرا ترجمہ، یہ اشرف علی تھانوی کا ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اشرف علی تھانوی، تبلیغی جماعت والوں کے بڑے پسندیدہ مترجم اور مفسر ہیں۔ ان کی تفسیر ہے البیان، تفسیر البیان، صفحہ نمبر 231، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور آپ ان اہل کتاب کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ متقیوں ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یعنی نیاز کرنا متقیوں کا عمل ہے، نیاز کرنا پرہیزگاروں کا عمل ہے، نیاز کرنا اہل تقوی کا عمل ہے۔ نیاز کے اوپر طنز اور تنقید کرنے والوں، حابیل کے اوپر طنز اور تنقید کرو، جس کی نیاز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔
اب آ جاتے ہیں جی تیسرا ترجمہ، اور یہ ہے احمد رضا خان بریلوی کا کنز الایمان میں۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے نمائندہ مترجم ہیں۔ انہوں نے بھی اسی آیت کا کنز الایمان کے صفحہ نمبر 179 پر یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، یعنی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے، اللہ اس کی نیاز قبول کرتا ہے۔ اب نیاز سے جلنے والے جلتے رہیں، یہاں پر نیاز سے جلیں اور انشاءاللہ قیامت میں آگ میں جلیں گے۔ یہ حابیل کی نیاز ہے جو قبول ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے تفسیر میرٹھی، مولانا عاشق الہی میرٹھی کی تفسیر۔ یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے 2 دیوبندی مکتبہ فکر کے ترجمے پیش کیے، 2 بریلوی مکتبہ فکر کے ترجمے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر میرٹھی کے صفحہ نمبر 144 پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے ترجمے میں لکھتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو سنا دے آدم کے 2 بیٹوں کے واقعی حالات، جب دونوں نے کچھ نیاز چڑھائی، پس ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل لگا کہنے کہ میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا۔ حابیل بولا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، یعنی پرہیزگاروں کی نیاز جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ حابیل کی نیاز اس لیے قبول ہو گئی تھی کہ وہ پرہیزگاروں کی، بلکہ نیاز کرتے ہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ قابیل کے بعد جب اس کی نیاز قبول نہیں ہوئی، پھر جتنے بھی قابیل کے پیروکار ہیں وہ آج تک نیاز نہیں کرتے۔ وہ آج بھی نیاز کو شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، نیاز کرتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ۔ وہ قابیل کے پیروکار ہیں نا، قابیل کی نقل کی ہیں۔ تو جو حابیل کے ماننے والے ہیں، کیونکہ حابیل کی نیاز قبول ہو گئی تھی، تو حابیل کے ماننے والے آج بھی نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیاز کو قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب ایک شیعہ ترجمہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، تاکہ شیعہ بھائی ناراض نہ ہو، وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارا ترجمہ نہیں دکھاتے۔ یہ جناب حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے، اور صفحہ نمبر 133 کے اوپر یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کرو کہ جب ان دونوں نے خدا کی درگاہ میں نیازیں چڑھائیں تو ان میں سے ایک حابیل کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ مارے حسد کے حابیل سے کہنے لگا، میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، اس میں اپنا کیا بس ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔ اگر تم میرے قتل کے ارادے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو خیر بڑھاؤ، مگر میں تو تمہارے قتل کے خیال سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اس خدا سے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے ضرور ڈرتا ہوں۔ لیکن حابیل علیہ السلام نے کہا کہ قابیل نے کہا کہ میں تم کو قتل کر ڈالوں گا، میں تمہاری نیاز قبول ہوئی ہے، میں تم کو حسد کرنے لگا ہوں تم کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو حابیل نے جواب میں کیا کہا کہ میں تم کو قتل نہیں کروں گا، تم بے شک مجھے قتل کر دو، میں تم کو قتل نہیں کروں گا، میں دہشت گردی نہیں کروں گا، تم دہشت گرد ہو، تم دہشت گردی کرو، تم قاتل ہو، تم جابر ہو، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم ظالم ہو، تم قتل کرو، میں نہیں کروں گا، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اللہ نے میری نیاز کو قبول کیا ہے۔ تو جن کی نیاز قبول نہیں ہوتی، جو نیاز نہیں کرتے ہیں، وہ قابیل والے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ قاتل ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو بھی نیاز کے مخالف ہیں وہ قتل و غارت گری میں لگے ہوئے، وہ خون بہانے میں لگے ہوئے، وہ انسانوں کو زندہ ذبح کرنے میں لگے ہوئے، اور جو مظلوم ہیں، حابیل کے ماننے والے، حابیل کے پیروکار، حابیل کی اولاد، جو
وہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو مظلوم کے حامی ہیں وہ نیازر بھی کر رہے ہیں، نیاز بھی کر رہے ہیں، ان کی نیازیں قبول بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ان ظالموں جابروں کو قتل نہیں کرتے۔ اچھا، اس کی تفسیر میں حافظ فرمان علی نے لکھا ہے کہ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹے۔ حضرت آدم نے حابیل کی پرہیزگاری و قابلیت کی وجہ سے ان کو اپنا وصی بنانا چاہا، اپنا جانشین بنانا چاہا، اور اس میں اعظم کا بھی بتا دینا تھا۔ یہ سن کر قابیل کے دل میں رشک اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اپنے باپ سے گستاخانہ کہنے لگا، جانشینی کا تو مجھے حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصہ چکانے کی غرض سے فرمایا کہ تم دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظریں چڑھاؤ، جس کی نیاز قبول ہوگی وہی مستحق سمجھا جائے گا۔ غرض حابیل جو بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک خوب موٹا تازہ بچہ کچھ دور کچھ مکھن پہاڑ پر جا کر رکھ آئے، اور قابیل کھیتی کرتا تھا، غصے میں کچھ بالیاں سوکھی ہوئی اور خراب کے لے کر رکھ آیا، اور اس کے بعد حسب دستور آسمان سے آگ کا ایک شعلہ اترا اور حابیل کی نظر کو کھا گیا، اور قابیل کی نظر جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ قابیل یہ دیکھ کر رشک اور حسد پیدا ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا اور بعد میں قتل کر بھی دیا۔ بس یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے نظر و نیاز کا آغاز کیا ہے، اور اس زمانے سے یہ نظر و نیاز چلی آ رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، انکار کرو اس کا۔ اگر اس کا انکار کرتے ہو تو کفر کرتے ہو۔ تو جو نیاز کا انکار کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے۔ نیاز کرنے والے مشرک نہیں ہیں، نیاز نہ کرنے والے مشرک ہیں۔ نیاز کرنے والے کافر نہیں ہیں، نیاز نہ کرنے والے کافر ہیں۔ نیاز کرنے والے بدعتی نہیں ہیں، نیاز نہ کرنے والے بدعتی ہیں۔ ویسے ایک چیز عام سی چیز ہے کہ نیاز میں ہوتا کیا ہے؟ تو کھانا پکایا جاتا ہے، بریانی پکائی جاتی ہے، کوئی شیرینی ہوتی ہے جو تقسیم کی جاتی ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں، فقیروں میں تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ کھائیں اس کو۔ اب کھلانے کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ یعنی آپ دیکھو اسلام کی تھیم کیا ہے، اسلام کا ویژن کیا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں بارہا یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے اس بات کی کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، فقیروں کو کھلاؤ، اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ کیا ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، دیو ان غریبوں کو کھلاؤ کچھ۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا عید قربان پر، اس میں سے ایک حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھوایا ہے۔ فطرہ نکالتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے رکھا ہے۔ روزہ توڑ لیا، جرمانہ کیا ہے، سزا کیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ زہار کر دیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ قسم توڑی ہے، 20 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مسکینوں کی کتنی فکر ہے، ان بیچاروں کو کھانا نہیں ملتا، ان کو کھانا دیا جائے، اور خاص طور پہ گوشت کی طرف ہے۔ میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ گوشت کھانا چاہیے، کیونکہ گوشت میں ایسے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو کسی اور خوراک میں نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے قربانی کرو، جانور قربانی کرو، تاکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، فقیروں کو یہ قربانی کا گوشت کھلایا جا سکے۔ نظر کرو، نیاز کرو، تاکہ ان غریبوں، مسکینوں کو کھانے کو کچھ مل جائے، اور یہ اس کھانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ اسلام کے تھیم کے خلاف ہے، یہ اسلام کے ویژن کے خلاف ہے، یہ خدا اور رسول کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی نظر و نیاز کی مخالفت کرنا، کھانے کھلانے کی مخالفت کرنا۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو کس چیز سے آغاز کیا تھا؟ کھانا کھلا کر۔ دعوت ذو العشیرہ بڑی مشہور دعوت ہے نا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے، بنی عبد المطلب کے، بنی ہاشم کے 40 لوگوں کو دعوت دی۔ علی علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کر آؤ، اور ان کے لیے کھانا پکوایا اور ان کو کھانا کھلایا۔ اور جب اپنی بات کہنے لگے یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ایسے ہوا، تیسرے دن پھر بات سنی۔ میں دعوت ذو العشیرہ کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں،
لیکن اسلام کا ویژن بتا رہا ہوں. تبلیغ دین کا طریقہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا. تو وہ رسول خدا نے کیا کھانا کھلایا تھا؟ وہ نظر تھی، وہ نیاز تھی، وہ کھلایا لوگوں کو. اور اس کے بعد پھر اپنی بات کی، اور اس کے بعد پھر دین اسلام کی تبلیغ کی. تو تبلیغ کا بہترین طریقہ ہوتا ہے نظر نیاز کر کے کھلانا. اسی حوالے سے میں آپ کو سعادت الدارین فی مقتل حسین، ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا ایک پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 50 کے اوپر: مجالس و محافل میں حسب توفیق کچھ نہ کچھ شیرینی ضرور تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا علاوہ اس کے کہ اجر و ثواب کثیر کا باعث ہے، جیسا کہ بعض احادیث قدسیہ میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نبی کی دختر کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کچھ طعام یعنی خوراک کھانا، کچھ طعام وغیرہ یا 1 درہم بھی خرچ کرے گا، میں اسے دار دنیا میں اس 1 درہم کے بدلے 70 درہم کی برکت دوں گا اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا اور اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اور کتاب کا حوالہ دے رکھا ہے لؤلؤ و مرجان صفحہ نمبر 40 پر. یہ امر بعض وجوہ کی بنا پر مذہب حقہ کی ترقی و ترویج کا سبب بھی ہے. عامت الناس اور بعض حقائق نہ آشنا لوگ محض طعام کی خاطر، شیرینی کی خاطر، کچھ کھانے کی خاطر ایسی مجلسوں میں شریک ہو جایا کرتے ہیں. اس ذریعے سے جب کلمہ حق ان کے گوش گزار ہوتا ہے تو بالآخر وہ مذہب حقہ کو قبول کر لیتے ہیں. اور یہ تجربات سے شاہد بھی ہے، یہ مشاہدات سے یہ چیز ثابت بھی ہو چکی ہے کہ نظر و نیاز کرنے سے مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے، مذہب اہل بیت کی، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا پتہ چلتا ہے. تو اب جو نظر و نیاز کی مخالفت کر رہا ہے وہ دراصل امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ دراصل یزید کی حمایت کر رہا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ جو نظر و نیاز جو کی جاتی ہے، اس کی نظر و نیاز کی وجہ سے بہت سارے لوگ نظر نیاز کھانے کے لیے مجلسوں میں، محفلوں میں، امام بارگاہوں میں آ جاتے ہیں. جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہ سنتے ہیں کہ ذاکر کیا کہہ رہے ہیں، علامہ کیا کہہ رہے ہیں، مولانا کیا کہہ رہے ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، امام حسین کے اوپر ظلم کی وہ قصے بیان کیے جا رہے ہیں. تو اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، سافٹ ہو جاتا ہے. اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اس چیز کو یہ یزیدی جانتے ہیں، بھانپتے ہیں، اس لیے یہ نظر نیاز کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. اس کو شرک و بدعت اور کفر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی غلاظتیں ہیں کہ جی یہ لوگ نظر میں، نیاز میں، دیگوں میں پتہ نہیں کیا کیا گندگی ڈالتے ہیں، گھوڑے کا پیشاب ڈالتے ہیں، گھوڑے کی لید ڈالتے ہیں. یہ اس قسم کی بکواس کر کے یہ لوگوں کو اس نظر و نیاز کھانے سے روکنا چاہتے ہیں، یہ امام بارگاہوں سے روکنا چاہتے ہیں. یہ ان کی خباثت ہے. یعنی اب اس وقت کی جو دنیا ہے، جو یہ دور ہے، اس میں ان کی یہ بکواس نہیں چل رہی ہے. ناکام ہو چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں. دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. خود میری ذات کے ساتھ ایسے قصے ہوئے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم پہلے یہی تصور کیا کرتے تھے کہ شیعہ لوگ جو ہے نا یہ گھوڑے کی لید یا گھوڑے کا پیشاب اس میں دیگوں میں ڈالتے ہیں اور اس کی نیاز کرتے ہیں. اور پھر جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیگیں پکتے ہوئے اور پھر اس میں سے کھایا بھی اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر اثر بھی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مذہب اہل بیت انہوں نے اختیار بھی کر لیا. تو یہ جو یزیدی ٹولہ ہے، یہ جو شمر کے پلے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ نظر و نیاز جو ہے یہ چونکہ مذہب اہل بیت کی جو کہ حقیقی مذہب محمدی ہے، اسلام محمدی ہے، اسلام حقیقی ہے، اس کی تبلیغ و ترویج کا ذریعہ بنتا ہے، لہٰذا یہ اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا ہے کہ نظر و نیاز کرنا یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے انبیاء کرام اور رسول خدا خود بھی، رسول خدا نے اپنی تبلیغ کا آغاز ہی نظر و نیاز سے کیا تھا دعوت العشیرہ میں. وہ دعوت العشیرہ جو تھی اصل میں وہ کیا تھی؟ وہ لنگر تھا، وہ نیاز تھی، وہ نظر تھی.
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کا اثر ہوا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔